بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تمام ہی عہدیداران و اراکین، تمام احباب، بالخصوص امجد فاروق صاحب، جناب کاشف صاحب اور حافظ ضیاء الحق صاحب، اور ان کے تمام رفقائے کار کہ جنہوں نے استقبال رمضان کے عنوان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ آغاز میں ہی آپ کے ذوق کا اظہار دیکھ کر سفر کی تمام تھکن ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ جب قاری محمد آصف پڑھ رہے تھے اور آپ کا ذوق میں دیکھ رہا تھا تو 3 اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے، اس لیے جلدی سے پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ کہیں ان کا مزہ جاتا نہ رہے، اور اس ذوق میں آپ کو بھی شامل کر لوں کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے، سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی۔ اور آپ کی کیفیات یہ بتا رہی تھی، خاص شعر جس پر سبحان اللہ بھی خاص انداز سے آنی چاہیے کہ لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ منہاج القرآن کے ان تمام دوستوں کو مبارکباد اس نقطہ نگاہ سے بھی کہ ایک بزرگ سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ایسی محافل حمد و نعت کو مذاق نہ سمجھو، اللہ اور اس کے رسول نے محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، جب پھر توفیق مل جائے تو سمجھو پہلی محفل کو اللہ نے قبول فرما دیا تھا۔
پہلی محفل قبول ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل آراستہ کرنے کا شرف عطا فرما دیا۔ میں آتے ہوئے جہاز میں بھی مسلسل کتاب دیکھتا رہا، آ کر بھی جو وقت ملا اور آغاز کے لیے کہ کہاں سے آغاز کیا جائے اور کیا پڑھنا چاہیے، گو کہ یہ ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ محفل کو ہم چلاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ محفل ہمیں چلاتی ہے۔ ہم کون ہیں جو محفل کو چلائیں؟ در حقیقت محفل ہمیں چلایا کرتی ہے، اور جس رو پر بہا کر لے جائے ہم سب کو وہاں پر بہ جانا چاہیے۔ لیکن سب ذہن تبدیل کر دیا قاری محمد آصف کے اس پڑے ہوئے مطلع نے ہی مظفر وارسی کے کہ محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا اعلان نبوت سے بہت قبل، بہت پہلے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا تو مابین قبائل کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کی تنصیب ہر شخص دعوے دار تھا کہ اس کا حق ہے اور اسے دینا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ حرم کعبہ میں جو شخص کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلے داخل ہوگا یہ حق اسے عطا کیا جائے گا۔ انتظار کرتے رہے، ہر شخص سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور سورج آمد مصطفیٰ کا منتظر تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نظر آئے تب میں طلوع ہو جاؤں۔ ہر شخص سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن سورج چھپا ہوا ہے۔ بہت بڑا منصب تھا، بہت بڑی سعادت تھی حجر اسود کی تنصیب۔ قبیلے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف کسی طرح مجھے مل جائے کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کی تنصیب میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہر شخص سورج کا انتظار کر رہا ہے، سورج مصطفیٰ کریم کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے شخص تھے کہ جو حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس پر اسلام کے پیغام امن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اسلام کے پیغام میں سلامتی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک چادر لے کر اس پر حجر اسود رکھا، اس کا ہر کونا قبیلوں کے سرداروں کے کو ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ یہ سعادت سب کو مل جانی چاہیے۔ سعادت سب کو ملی۔ جب حجر اسود جہاں نصب ہونا تھا وہاں تک پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کی تنصیب فرمائی۔ یہ اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس بات سے آغاز کا مقصد یہ ہے کہ ہم استقبال رمضان کے موقع پر، یہ آمد رمضان کے موقع پر جو استقبال رمضان کی محفل آراستہ کیے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت ایک امن کا پیغام ہے، ایک محبت کا پیغام ہے، ایک سلامتی کا پیغام ہے۔ ہم کسی کو نیچا دکھانا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد کسی بھی شخص کی دل آزاری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ حق ملنے کے بعد سب کو عطا کر دیا تھا۔